میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آج ایک مثال قرآنی پیش کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کا تذکرہ کیسے تھا۔ کل میں نے وعدہ غالباً کیا تھا، بک آف جینیسس جیسے اناجیل میں ہے وہ تو تھی نہیں، اس میں پیغمبر کا اس طرح سے تذکرہ تو تھا نہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام تک یا جناب ابراہیم علیہ السلام تک یا جناب آدم علیہ السلام تک یا جناب عدنان تک یا جناب ہاشم تک ہی پورا سلسلہ ہو کہ وہ ہوں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، یہ سب تو نہیں کہیں۔ پھر کس طریقے سے تذکرہ تھا کہ تھا بھی نہیں بھی تھا، اور اتنا روشن تھا کہ ان کو بھی پہچانتے تھے لوگ، ان کے خاندان کو بھی پہچانتے تھے، ان کے شہر کو بھی پہچانتے تھے۔ یہ ہے یا نہیں اہم بحث؟ کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم، کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم۔ اب قرآن مجید میں جس طریقے سے پہلے کتابوں میں کیوں کھل کے نام کیوں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ خاندان کا، بنی ہاشم سے ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، دوسرا نام ان کا احمد ہوگا، اور باقی ان کی تمام تفصیلات۔ اس لیے کہ علم دینے کا سلیقہ بھی عالم کے پاس ہونا چاہیے۔ اس پروردگار سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، نہ اس سے زیادہ کسی کے پاس سلیقہ ہے۔ ابھی نظام تعلیم پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک جملہ اور اس ضمن میں کہہ دوں یہاں پر کہ ہمارے بزرگ علماء، پرانے علماء، ہر ایک کو شاگرد نہیں بناتے تھے، وہ اس کا حسب نسب بھی دیکھتے تھے، خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے تھے، اس کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا اخلاق کیسا تھا، اس کی ماں کا، اس کی نانی کا اخلاق کیسا تھا، اس خود بچے کے گھر کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ جب مطمئن ہو جاتے تھے کہ ظرف پاکیزہ ہے، تو پھر بادئ ناب علم اس میں انڈیل دیتے تھے۔ کسی غلیظ برتن میں نفیس سے نفیس شربت بھی پھر نوشیدنی نہیں رہ جاتا، زہر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ علماء ہر ایک کو علم نہیں دیتے تھے، طالب علم نہیں بناتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی جاگیرداری تھی، جاگیردارانہ ذہن نہیں تھا، دونوں میں فرق ہے۔ زر، زن، زمین، دنیا، مال دنیا، اس کو جاگیر بنانا جاگیرداری ہے، علم کو اس کے اہل تک منتقل کرنا امانت داری ہے۔ جاگیر یاد رکھیے گا، اگر اہل کے پاس علم ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے سود مند ہوگا، وہ پورے معاشرے کے لیے سبب رحمت و برکت و سعادت ہوگا، سبب وحدت و اتحاد ہوگا، سبب امن و سکون ہوگا۔ اور اگر کسی کم ظرف کے پاس علم ہوگا تو وہی فتنہ پردازی کرے گا، وہی تفرقے پیدا کرے گا، وہی حزبیت پیدا کرے گا، وہی انتشار پیدا کرے گا، وہی فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ تو یہ چیز اس سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہوگا کہ علم کس طرح منتقل کیا جائے۔ اب کیسے کیسے محسوس مثالیں دوں، بالکل بازاری سی مثال دے دوں ایک، حالانکہ میں بازار وغیرہ سے مجھے کچھ سلیقہ نہیں ہے اس کا۔ جتنی نفیس شے بکتی ہے بازار میں،
اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین عطر لینے چلے جائیے مثلا، اتنا بڑا ڈبہ نظر آئے گا پہلے، اس کے بعد آپ کھولیں گے تو ایک ڈبہ، اس کے اندر دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اندر سے اتنی سی شیشی نکلے. وہ اتنی سی شیشی ایسی ہوگی کہ اس کا اتنا سا عطر لگائیے گا تو وہاں تک خوشبو جائے گی. بات واضح ہوئی؟ اسی لیے بیان میں اتنے غلاف ہوتے ہیں وحی کے کہ جو جوہر علم ہے اہل تک جائے تاکہ روشنی پھیلے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل. تاکہ علم کی روشنی پھیلے، اہل کے پاس رہے گی بات تو علم کی روشنی پھیلے گی، نہ اہل کے پاس رہے گی وہ دوسروں کا چراغ زندگی بھی گل کر دے گا، روشنی کیا پھیلائے گا، اور نتیجتاً اپنا مستقبل بھی تاریک کر لے گا. تو اہل ضروری ہے. اس لیے بیان الہی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کا بیان ہے، حجاب کا حجاب.